الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کتاب التوحید کے جو ہے دروس چل رہے ہیں، آج اس کا جو ہے 7واں باب جو ہے ہم آج انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اس سے پہلے یہ کہ کل ہم نے جو ہے دیکھا تھا تفسیر توحید کا باب اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کی تفسیر کیا ہے، اس کا ہم نے جو ہے معنی اور مفہوم کل کے درس میں ہم نے دیکھا تھا، اور خلاصہ یہ تھا کل کے درس کا کہ لا الہ الا اللہ میں انکار بھی ہے اور اقرار بھی ہے، یعنی نفی اور اثبات دونوں شامل ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی عبادت کی گواہی دے رہے ہیں اور سب کو سائیڈ میں مان رہے ہیں تو یہ کلمہ قبول نہیں ہوگا، تو انکار بھی کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید سے پہلے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے۔ تو لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کیا ہوگا؟ لا معبود بحق الا اللہ، لا معبود، کوئی معبود نہیں ہے یعنی وجود تو ہے ان کا لیکن اصل میں وہ عبادت کے حقدار نہیں ہے۔ لا معبود بحق، سچے نہیں ہے کوئی بھی، کسی پتھر کے بارے میں، کسی درخت کے بارے میں، یا پھر کسی نبی، کسی ولی، کسی جن یا کسی کی اگر لوگ عبادت کر رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ کا معنی میں یہ ہوگا، سب سے پہلے انکار ہوگا کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ جو ہے کل کے درس میں ہم نے اس کی تفسیر دیکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کے وجود کے انکار کے بارے میں نہیں کہا کہ ان کا وجود نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے تو معبود بنا لیے۔ اللہ تعالیٰ نے رد اس بات کا کیا کہ وہ سچے معبود نہیں ہے، اس میں سے کوئی بھی جو ہے سچا معبود نہیں ہے، یعنی عبادت کا حق نہیں رکھتا اور نہ عبادت کا وہ مستحق ہے۔ اور اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ سچا معبود ہے اور وہ عبادت کا حقدار ہے، وہ عبادت کا حقدار ہے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کی عبادت میں شریک کرتا ہے تو وہ اصل میں کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا حق غیر اللہ کو دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رہا ہے۔ شرک کے بارے میں بھی اس سے پہلے ایک باب گزر چکا ہے، الخوف من الشرک، شرک سے ڈرتے رہنے کا باب۔ تو آج کا درس ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، وہ یہ کہ آج کا درس کا جو باب ہے 7واں، وہ ہے باب من الشرک، یعنی جب شیخ نے 6ویں باب میں یہ سمجھا دیا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کی تفسیر بتا دی، تو اس کے بعد اب ایک ایک عمل بتاتے جا رہے ہیں کہ یہ شرک میں سے ہے، یہ شرک میں سے ہے۔ تو آج کے باب میں آئے گا باب من الشرک، یہ شرک میں سے ہے لبس الحلقۃ والخیط، یعنی کڑا پہننا اور دھاگا باندھنا، یہ شرک میں سے ہے۔ وَنَحْوِهِ، اس کے بعد کہا وَنَحُوِهُمَا، یعنی کڑا باندھنا یا دھاگا باندھنا یا ان دونوں جیسی کوئی چیز باندھنا، یہ کس میں سے ہے؟ شرک میں سے ہے۔ اور آگے کہا لِرَفْعِ الْبَلَاءِ أَوْ دَفْعِهِ، یعنی بلا کو دور کرنے، بلا کو رفع کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے یا پھر دفع کرنے کے لیے۔ یعنی مصیبت اگر گھر میں آ چکی ہے، کسی شخص کے اوپر مصیبت آ چکی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اسے آئی ہوئی مصیبت کو ہٹانے کے لیے پہنے گا، تو اسے کہا جاتا ہے لرفع البلائی، مصیبت کو ہٹانے کے لیے اس نے اس چیز کو استعمال کیا، وہ مصیبت آ چکی ہے۔ اور ایک ہے لرفع البلائی او دفعہ، یعنی مصیبت آئی نہیں ہے، او دفعہ یعنی مصیبت ابھی آئی نہیں ہے، پہلے سے ہی مصیبت کے خوف سے پہن رہا ہے کہ کہیں کوئی مصیبت آ نہ جائے، ابھی بلا آئی نہیں ہے۔ تو شیخ نے اس باب میں بہت بہترین باب باندھا اور ایک بہت بڑا اس کے اندر جو ہے سبق دیا کہ باب من الشرک، یہ شرک میں سے ہے لبس الحلقۃ والخیط، کڑا پہننا اور دھاگا پہننا، اور ان دونوں جیسی ونحوہما، اور ان دونوں جیسی کوئی بھی چیز پہننا کس میں ہے؟ شرک میں سے ہے، چاہے وہ لرفع البلائی، مصیبت کو
مصیبت کو رفع کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے ہو، یا او دفعی، یا مصیبت کو دور کرنے کے لیے، مصیبت کے ڈیفنس میں ہو یا اس کو ہٹانے کے لیے ہو، دونوں بھی کیا ہے؟ یہ شرک میں سے ہے۔ تو یہاں پر کڑا اور دھاگا صرف مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اگر اس کی شکل بدل جائے، اگر کوئی دوسری صورت بھی اگر اس کی لی جائے تو وہ بھی شرک میں سے ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی کڑا دھاگا ہی نہیں، کوئی دوسری چیز ہوگا، جیسا آپ کسی کے گھر میں دیکھتے ہوں گے کہ کوئی کانٹا لگا دیتے، یعنی لکڑی کا جو ہے کانٹوں والا ایک لکڑی لگا دیتے، یا کوئی ناریل لگا دیتے، یا کوئی اور صورت ہو سکتی۔ اور یہاں پر کہا گیا لبس الحلقہ، یعنی کڑا اور دھاگا پہننا، باندھنا، یا پھر اسی طریقے سے جو ہے کوئی رکھ سکتا ہے کہیں پر۔ کوئی یہ کہے کہ حدیثوں میں جہاں پر آیا ہے کہ جو تمیمہ لٹکائے، تو میں لٹکا نہیں رہا ہوں، گلے میں باندھ رہا ہوں، گلے میں رکھ رہا ہوں، جیب میں رکھ رہا ہوں، تو اس کی کوئی بھی صورت، آج ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ صورت عام ہے، لوگ جو ہے تعویذیں پہنتے ہیں، دھاگے پہنتے ہیں اور کڑے پہنتے ہیں، اسی لیے اس پر بات ہو رہی ہے۔ ہو سکتا آنے والے 10 سال 20 سال کے بعد میں اس جیسی کوئی دوسری چیز پہنے لوگ، اس غرض سے کہ یہ ہماری مصیبت کو جو ہے رفع کرے گا، یا مصیبت کے دفع کے لیے، مصیبت کو جو ہے مصیبت سے، آئی ہوئی مصیبت سے بچنے کے لیے، یا آنے والی مصیبت سے بچنے کے لیے۔ تو شیخ نے باب میں وضاحت کر دی کہ یہ شرک میں سے ہے کڑا پہننا یا دھاگا پہننا، یا ان دونوں جیسی کوئی اور چیز، مصیبت کو رفع کرنے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے، یہ شرک میں سے ہے، یہ شرک میں سے ہے۔ اب اس میں وہ جو بات آئی کہ وَنَحْوِهِمَا، ان دونوں جیسی اور کوئی چیزیں، تو آپ لوگ میری مدد زیادہ کر سکتے ہیں اس کے اندر، کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی، آپ لوگ بولتے گئے تو میں انشاءاللہ ریکارڈنگ میں بول دوں۔ ایک تو لوگ کڑا پہنتے، دھاگا پہنتے، اور کیا کیا پہنتے جی؟ اور بعض لوگ عقیق بھی پہنتے عقیدے سے، بعض لوگ ایک عقیق کی انگوٹھی لاؤ، جیسا پہن لیے کچھ تو بھی اچھا ہو گیا تو یہ انگوٹھی جب سے پورا راز ہے بھائی، میری زندگی بدل گئی بولتے۔ اور کیا کیا پہنتے؟ اچھا ہاتھ میں پہنتے، بعض لوگ گاڑی کو بھی پہناتے جی، گاڑی کو بھلاوے بنتے، لیمو لٹکاتے، گھروں کے اندر جو ہے ناریل باندھتے، اور وہ کانٹا دکھنے کو ملتا بعض جگہوں پہ، گھوڑے کی نال بھی لگاتے، اور ٹیکا لگاتے، اور پیروں پہ ڈوری بھی باندھتے، صحیح ہے، اور بچوں کو جو ہے گلے میں من کے، اور عورتیں منگل سوتر پہنتی، منگل سوتر جب تک یہ اس کے گلے میں ہے اس کا شوہر زندہ ہے۔ تو مثال کے طور پہ کسی کی شادی 25 سال میں ہوئی، 25 سال تک انہیں سکون میں ہے، دوستوں میں کھا رہا رہ رہا، اچھا کام جاب کر رہا، آ رہا گھر کو، اچانک شادی ہوتے انہیں گلے میں یہ ڈالی، اب اس کی زندگی پوری جو ہے کس میں آ گئی؟ پریشانی میں آ گئی۔ انہیں بولتا ارے بھائی اب تک تو اچھا تھا، یہ کیا ہو گیا شادی کے بعد اچانک؟ نہیں، اگر اب ان کے گلے سے کچھ بھی نکلا تم چلے جاتے، ان سے پہلے اگر انوش مر گئے تو۔ اور بھی بہت سارے چیزیں، اور منگل سوتر کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اگر اس کو بنانے بھی دیے تو تھوڑا ٹیمپرری بھی گلہ خالی نہ رہنا، کچھ تو بھی ایک ڈوری ڈال کے رکھو جب بھی، کیونکہ ان کے گلے میں جب تک ہے شوہر محفوظ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس شکلیں عام ہو گئی، ہم اس پہ بات کریں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں پیروں پہ بھی بنتے۔ ایک تو کڑا دکھتا، لوہے کا کڑا، اور کالی ڈوریاں تو عام ہے، اور تعویذیں ہے، اور پھر اسی طریقے سے لیمو ہے، بھلاوے ہے، اور ناریل جو ہے دکھنے کو ملتا، اور وہ کانٹے لگا کے رکھتے، خود پہنتے، گاڑیوں کو پہناتے، اور پتہ نہیں، اور عجیب عجیب چیزیں ہیں۔ تو شیخ نے اسی لیے باب میں کیا ذکر کیا؟ لبس الحلقہ والخیط، کڑا اور دھاگا، اور ان دونوں جیسی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آج 2026 میں یہ دیکھنے کو مل رہا، ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد بالکل کچھ ایک نئی چیز قوم کے سامنے آ جائے۔ دیکھو بھئی حدیث میں تو تعویذ کو لٹکانے کا، پہننے کا ذکر ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ الگ ہے، وہ پہاڑ ہے، یہ کچھ بھی دوسرا ہے۔ تو مشرکین مکہ جن بتوں کو پوچھتے تھے خالی انہی کو شرک نہیں بولا گیا، ان جیسے 50 بت تم گھر میں بنا لیے کچھ بھی تمہاری طرف سے، وہ بھی شرک ہے، کیونکہ اصل بات وہاں پر بت کی، وہ ڈوری کی، وہ تعویذ کی نہیں ہے، اصل بات کس کی ہو رہی جی؟ عقیدے کی ہو رہی۔ اگر عقیدہ اس کے اوپر آ گیا، وہ ڈوری پہ آن دو، لیمو پہ آن دو، وہ کڑے پہ آن دو، وہ کسی چیز پہ بھی آ جان دو، اب وہ سیم کیٹیگری میں آ گیا۔
تو وہی یہاں پر باب باندھا گیا، باب من الشرک، یہ شرک میں سے ہے. اور یہ جو کتاب ہے ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ توحید کا تعارف آیا، اس کی عظمت آئی، کل کے درس میں لا الہ الا اللہ کی تفسیر آئی. اب شرک کے توحید کے اندر داخل ہونے کے جو چور راستے ہیں شیخ ایک ایک کر کے اس کو ذکر کرتے، ایک ایک کر کے اس کو ذکر کرتے تاکہ وہ روٹ معلوم ہونا کہ یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں. اسی لیے کبھی گھر بنا رہے ہیں تو لوگ کیا کرتے، سوپ بن گیا تو کہیں اگر بالکونی خالی ہے تو ارے یہ پیچھے سے چوراں آتے بولے تو اس کے اوپر بھی کچھ تو بھی وہ کانچ کے جو ہے کچھ کر کے ایسا رکھ کے پورے گھر کی حفاظت کرتے، گھر میں کوئی بھی نہیں آنا. تو دنیا کے گھر کی اتنی فکر ہے، ہماری آخرت کی پوری نجات ہماری توحید پہ منحصر ہے. اور ہماری توحید پہ ڈاکے ڈالنے والے کئی ڈاکو زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تعویذوں کی شکل میں، جادوگروں کی شکل میں، کاہنوں کی شکل میں. یہ پورے شیطان کے کیا ہے، سپورٹرز ہے. شیطان کا اصل کام کیا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا. تو شیطان ایک جگہ بیٹھ کے پوروں کو گمراہ نہیں کر رہا، ایک انسان کو بنا بیٹھا رہا، اس کے جو ہے کئی لوگ اس کے باتوں میں آ رہے، کئی جنات اس کے لیے کام کرتے، لوگوں کا عقیدہ بن جاتا بھائی ان سے ہو رہا، اصل میں وہ شیطان ہی ہے. تو شیطان سوچتا کہ چلو بھائی میرے کو نام کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ میرے کو کام کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. اب انہوں بیٹھ گئے، لوگوں کا پورا عقیدہ ان کے اوپر ہو گیا، اب یہ ایریا سے ہٹ جاؤ. کئی جادوگروں کو باضابطہ شیاطین سپورٹ کرتے، تم لوگوں کو گمراہ کرو، تم کو کیا ہونا ہے معلومات ہم لا کے دیتے، وہ معلومات کے لیے مدد کرتے. اب جیسا جا کے انہوں بیٹھتے، کل کی پوری انہوں حال حقیقت رکھتے، 50 سال کی پوری زندگی بابا کو دے دیتے. نہیں بھائی کل جو میرے گھر میں ہوا تھا انہوں ایز اٹ از ویسی بولے، کیسا بولے وہ معلوم کرو نا، کیونکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ بولے غیب کی خبر اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. تو انہیں جادو کے ذریعے سے، جنات کے ذریعے سے، شیاطین کے ذریعے سے معلوم کرا. تو اس معلومات کی بنیاد پہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مان رہے، وحی کو، اور پھر پوری اپنی زندگی اس کے پیچھے لگا دی. تو یہاں پر باب باندھا گیا کہ یہ شرک میں سے ہے حلقہ پہننا اور خیط دھاگا باندھنا، اور ان دونوں جیسی کوئی بھی چیز ہو. کس لیے؟ لرفع البلائی، مصیبت آئی ہوئی مصیبت کو ہٹانے کے لیے، یا او دفعہ، یا آنے والی مصیبت سے بچنے کے لیے. آپ لوگوں کے گلوں میں اگر تعویذیں وغیرہ دیکھیں گے تو ہر کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا نہیں ہے. بعض لوگ ایڈوانس میں پہنے ہوئے ہیں، سب اچھے ہیں، نہیں رہن دو بھائی. اور یہ سب یہ تعویذاں پروموٹ ہونے میں کہیں نہ کہیں جو ہے میڈیا کا بہت بڑا، اس کے اندر ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. کیونکہ آپ کبھی سیریلوں میں، فلموں میں، ٹی وی میں اگر دیکھیں گے تو جو ہے ایسا اس کو بتایا گیا کہ دنیا میں جو ہے جیسا غیر یعنی ہندوؤں کی اگر معبود کو بتانے کی بات آ رہی تو کس کو بتاتے؟ مندروں کو بتاتے. چرچ میں عیسائیوں کے معبود کو بتانے کی بات آ رہی تو چرچ کو بتاتے. مسلمان کس کی عبادت کرتے اگر بتانے آ رہی تو کس کو بتاتے؟ وہ لوگ درگاہوں کو بتاتے. تو پوری دنیا میں یہ دیکھنا، ہاں یہ اصل میں ان کا عقیدہ یہی ہے. اور ایک تعویذ لیتے ہیرو پورا جو ہے اس کے اوپر وہ 100 لوگوں کو جو ہے 100 لوگ ان کو مارتے رہتے، انہوں پورا مرنے پہ رہتے. اچانک ایک تعویذ ہاتھ میں آ کے ٹپکتے، ہاتھ کو لگتے جو پورا انرجی آتی، 100 لوگوں کو مار دیتے. وہاں سے رہا تعویذ سے ہوتا وہ ہوتا. تو میڈیا کے ذریعے، سیریلوں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، پھر یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اڈا جما کے کاروبار کا پورا، کیونکہ ان کا یہ ہے کہ اس سے ہو رہا بول کے ڈالے تو انہیں میرے پاس آتا. ایک عالم صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ ایک مسجد کے باہر ایک شخص کو دیکھ کے تعویذاں بیچ رہا، اور پورے تعویذاں بیچنے سے کے ٹائم پہ اعلان کر رہا کہ یہ تعویذ لے لو آپ کی زندگی بدل جائیں گی، یہ تعویذ لے لو جاب مل جائیں گی، یہ تعویذ لے لو گھر کی پریشانی ٹل جائیں گی، یہ تعویذ لے لو پوری مرادیں آپ کی جو ہے قبول ہو جائیں گی. تو وہ شیخ بول رہے میرے کو برداشت نہیں ہوا تو میں جا کے اس کے سامنے بیٹھ گیا. میں بولا بھائی آپ کو روز دیکھ رہا ہوں یہ پورے تعویذاں لے کے آپ یہیں بیٹھ جا رہے ہیں، ایک تعویذ اب یہ پورے تعویذاں بکنے کی پہن لو نہ بولے گئے تھے. میں دیکھ رہا ہوں آپ کی تعویذ بک رہی نہیں اتنے دنوں سے، ایک ایسی تعویذ پہن لو کہ پورے تعویذاں بک جانا. آپ کی مراد پوری نہیں ہو رہی، آپ لوگوں کی مراد جو ہے پوری کرنے کی بات کر رہی. اور پھر انہوں یہ بھی بولے کہ آپ کے پاس جو تعویذ ہے جاب دلانے کی ایک ہے، شادی کی ایک ہے، اس کی ایک ہے، صحیح ہدایت پہ آنے کی تعویذ نہیں ہے کیا؟ پوچھے گئے تھے. اصل چیز ہدایت ہے، اصل تعویذ نہیں ہے، آپ کہنے بولے اس کو. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، انسان جب امیدیں زیادہ لگا دیتا دنیا سے اور دنیا کے فائدے سے تو انہیں کس حد تک بھی جا سکتا. لوگ کیوں پہن رہے؟ کیونکہ اتنی امید لگی ہوئی ہے دنیا کی، دنیا کے فائدے کی، کسی حد تک بھی جا سکتا. جوئے میں یہی ہوتا نا، انسان ہر چیز گوا دیتا پیچھے. کیوں؟ کیونکہ امید لگی ہوئی ہے کہ اب فائدہ ہوگا، اب میرے کو فائدہ ہوگا. تو تعویذوں کے پیچھے جانے کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی اتنی چھوٹی چیز، اتنی گری ہوئی چیز
دھاگوں کو اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر کے بول رہے اللہ جو مصیبت ڈالا یہ دھاگا ہٹاتا بول رہے اس کو. حالانکہ عقیدہ یہ بھی ہے کہ مصیبت کون ڈالتے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت کو ہٹانے کی طاقت یہ ڈوری کے اندر ہے, اللہ کے یعنی اس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر کے بتا رہے ہیں. تو جب عقیدہ خراب ہوتا ہے انسان کا, جب انسان کی عقل جو ہے شرک جب کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو معاف کر دیتے, کیا عمل کر رہا اس کو سمجھ میں نہیں آتا. تو یہاں پر شیخ نے جو ہے اس باب کے ذریعے سے دعوت دینے کی یہ جو ہے کوشش کی کہ اس طرح کے تمام کام شرکیہ ہے اور ایسے اعمال جو ہے کر کے انسان اپنی توحید کو جو ہے ذلیل کرتا ہے. اور پھر اس کے تحت آیتیں پیش کی قرآن مجید سے. سورہ زمر کی آیت, اس میں کہا گیا قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ. کہا گیا کہ اے نبی ان سے کہیے, لوگوں سے کہیے أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اے نبی ان سے کہیے تمہارا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہیں. إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ, اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ضرر پہنچانا چاہے, نقصان کرنا چاہے, نقصان میں ڈالنا چاہے, هل هن کاشفات ضرہ, کیا کوئی ایسا ہے جو اللہ کی ڈالی ہوئی مصیبت کو ہٹا سکے؟ اللہ اگر کسی کو ضرر دینا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا ہے جو اللہ کے ضرر سے, نقصان سے لوگوں کو بچا سکے؟ او یا پھر ارادنی برحمت, اگر اللہ یہ ارادہ کیے ہے کہ اس کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا, اس کو بھلائی دوں گا, اگر اللہ رحمت کا ارادہ کیے ہوئے ہے, هل هن ممسکات رحمتہ, کیا کوئی ہے اللہ کی رحمت سے اسے دور کرنے والا؟ یعنی اللہ اگر کسی کو نقصان دینا چاہ رہے تو نہ کوئی اللہ کے اس نقصان سے بچا سکتے, اور اگر اللہ کسی کو کوئی فائدہ دینا چاہ رہے, اللہ تعالیٰ خیر دینا چاہ رہے, تو کوئی اس اللہ کے خیر کو روک بھی نہیں سکتے. تو اے نبی آپ کہیے قل حسبی اللہ علیہ, اے نبی آپ کہیے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. یتوکل المتوکلون, بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. تو اصل توکل کرنے والے توحید پرست کی صفت کیا ہوگی؟ وہ اللہ پر بھروسہ کرے گا, وہ اللہ پر توکل کرے گا. کیونکہ یہاں پر اس آیت کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں مصیبت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہ عقیدہ تو تم سب مانتے, پوری انسانیت مانتی کہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی. اب اللہ کی مصیبت کو کون سی چیز رکا سکتی دوسری سوائے اللہ کے؟ تو جتنے جو چیز ہم کام کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ کی مصیبت کو نہیں رکایا جا سکتا. اور اگر اللہ خیر دینا چاہ رہے تو دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس اللہ کے خیر کو روک سکے. اللہ خیر دینا چاہ رہے, کوئی طاقت اسے روک سکے, ایسی کوئی طاقت نہیں ہے. تو توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کرے. اور نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ کہیے میرے لیے اللہ کافی ہے, میرے لیے اللہ کافی ہے. اس کے بعد ایک حدیث بھی جو ہے ذکر کی, عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس حدیث کے راوی ہے, کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا, راء رجل فی یدہ حلقہ من صفر, ایک آدمی آیا نبی کے سامنے اور وہ اپنے ہاتھ میں جو ہے ایک چھلا پہنا ہوا تھا, پتل کا جو ہے چھلا تھا وہ پہنا ہوا تھا. حلقۃ من صفر, حلقہ ابھی شروع میں بولا, حلقہ کیا ہے؟ کڑا, چھلا پہنا ہوا ہے. من صفرن, صفرن یعنی تانبے کا جو ہے چھلا, وہ پتل کا جو ہے پہنا ہوا ہے. فقال, تو اللہ کے نبی نے کہا ما ہادہ, اس شخص کو اللہ کے نبی نے پوچھا ما ہادہ, یہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ کے نبی اس کو دیکھ رہے تھے وہ کیا ہے. تو علماء نے لکھا اللہ کے نبی کی تعجب سے نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بتانا چاہ رہے تھے کہ اپنا غصہ دکھا رہے تھے کہ یہ کیا پہن کے آ گئے, ما ہادہ, یہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا قال من الواہینہ, اللہ کے نبی یہ واہینہ ہے, یہ واہینہ کے مرض کے لیے میں نے پہنا ہے. تو واہینہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ واہینہ جو ہے ایک بیماری ہے, یعنی ہاتھ میں, ہاتھ سے لے کر پورے بازو, کندھے سے لے کر بازو کا جو رگ ہے وہ پھول جاتی ہے. تو اس ہاتھ کی جو بیماری ہے یہ لوگوں کو جو ہے مردوں کو لاحق ہوتی ہے, تو اس شخص کو وہ بیماری لاحق تھی. تو اس بیماری کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ جو ہے میں نے صفرین, یہ جو ہے حلقہ پہنا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا انزعها, اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس کو اتار دو, بھی اس کو اتار دو. اور آگے کہا فإنها لا تزيدك إلا وهنا, اللہ کے نبی نے کہا یہ تمہیں شفا نہیں دے گا بلکہ تمہیں اور بیمار کر دے گا, جو تم پہنے ہوئے ہو یہ تمہیں اور بیمار کر دے گا. فإنك, اور آگے کہا فإنك لو مت وهي عليك,
ما افلحت ابدا، اگر تو اسی حال میں مر گیا، تیرے گلے میں یہ ہاتھ میں یہی ہے یہ دھاگا یعنی جو کڑا پہنا ہوا ہے، اگر اسی حال میں تیری موت ہو گئی فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گا، بولے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ان کے سامنے ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں جو ہے کڑا پہنا ہوا تھا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کو نکال دو، اور اگر تو یہی پہن کے مر جاتا تو میں تیری نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، بولے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں جو ہے نا، ایک راوی ہے جو مدلس ہے، یعنی وہ صحابی سے ملاقات نہیں کیے لیکن حدیث کو بیان کر دیے، تو علماء نے لکھا کہ اس کا اثر جو ہے ضعیف ہے، لیکن دیگر روایتوں سے اس متن کی تائید ہوتی ہے، اور آگے ابھی حدیث آئے گی اس سے جو ہے اس کی تائید ہوتی ہے۔ تو اس حدیث کا پیغام کیا ہے جو ابھی حدیث شیخ نے یہاں پر جمع کی، وہ یہی کہ لوگ مرض سے مصیبت سے بچنے کے لیے جو چیز پہن رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ انہیں اور بیمار کر دے گا، اس کی روح بھی کمزور ہو جائے گی، اس کا جسم بھی کمزور ہو جائے گا۔ اس کی مثال کیسی ہے آپ دیکھیے، اب ایک آدمی کو اگر صحیح دوا نہیں ملی تو کیا ہوتا، اور پریشان ہو جاتا۔ ارے بھائی آپ کو درد پیٹ کا تھا، آپ کس کے پاس چلے گئے، کیا دوا کھا لیے، الٹی دوا لے رہے آئے، اور نقصان ہوتا آپ کو۔ تو یہاں پر جو شخص پہن کے آ گیا وہ اس بیماری کا علاج اس میں ہے ہی نہیں، تو رسول اللہ بولے کہ تجھے یہ اور بیمار کر دیں گا، بولے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث یہاں پر جمع کی، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مرفوعاً جو ہے یہ حدیث ہے، ابھی مصطلح الحدیث کا درس بھی ہو، مرفوعاً مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یہ صحابی نے ڈائریکٹ کیا کہا اللہ کے نبی نے، من تعلق تمیمتن، جس نے تمیمہ لٹکایا، فلا اتم اللہ لہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ٹھیک نہ کرے، بولے رسول اللہ کے نبی نے اس شخص کے لیے بددعا دی، کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پوری نہ کرے جس نے تمیمہ لٹکایا، اور آگے کہا ومن تعلق ودعہ، اور جو ودعہ لٹکائے فلا ودع اللہ لہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کی بھی مراد پوری نہ کرے، اللہ اس کو کبھی سکون نہ دے، بولے۔ ودعہ کیا ہے؟ سمندر کے کنارے سے جو سیپی ملتی نا، سیپی کو ودعہ کہا گیا، تو اللہ کے نبی نے دونوں کا لفظ استعمال کیا، کہا تمیمہ ہو یا ودعہ، سمندر کے، اور وہ صرف سیپی نہیں بلکہ سمندر کے کنارے سے جو بھی ملتا ہے، لوگ جو ہے اس سے کچھ نہ کچھ بنا کے، اور وہاں پر کنارے پہ کاروبار بھی کرتے، کئی لوگ وہاں سے وہ چیزیں لاتے، پھر وہ عقیدے سے رکھتے، وہ تمام اس سے مراد ہے کہ جو بھی ان چیزوں کو لٹکائے۔ اور ایک شخص رسول اللہ کے سامنے آ گیا، پہنا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ فلا اتم اللہ لہ، اللہ تیری کبھی مراد کو پوری نہ کرے، بددعا دے دی رسول اللہ نے، اور کہا جو سیپی لٹکائے اس کے تعلق سے بھی کہا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ سکون نہ دے، اللہ اس کو کبھی آرام نہ دے، بولے۔ اس حدیث کے اثر میں بھی جو ہے ضعف ہے، لیکن دوسرے احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، بھی آگے ایک حدیث آئے گی، ایک روایت ہے دوسری، وفی روایت، اس کو جو ہے شیخ البانی نے حسن قرار دیا، کہا من تعلق تمیمتن فقد اشرک، اس حدیث کو شیخ البانی نے جو ہے حسن قرار دیا، یہ حدیث حسن ہے۔ اور پھر اس حدیث کے بارے میں کیا ہے، من تعلق، جس نے کوئی چیز لٹکائی، تمیمہ، جس نے کوئی تمیمہ لٹکایا، تمیمہ یعنی تعویذ لٹکائی، فقد اشرک، سیدھے الفاظ میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اس نے شرک کیا، جس کسی نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا، تو یہ جو ہے شرکیہ اعمال میں سے ہے، یہ شرکیہ اعمال میں سے ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ذکر کی، ولی ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں، ان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا، انہ راى رجلا فی یدہ خیط، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں جو ہے خیط، دھاگا بندھا ہوا تھا، دھاگا بنا ہوا تھا، تو رجلا فی یدہ خیط من الحمہ، تو وہ اس دھاگے کو اس نے بخار کی وجہ سے باندھا تھا، حمہ کہتے ہیں بخار کو۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے کہ ایک شخص آیا، ہاتھ میں دھاگا پہنا ہوا ہے، تو کیوں باندھا وہ شخص؟ بخار کی وجہ سے پہنا، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقطعہ، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کو کاٹ دیا، جو وہ پہنا تھا صحابی نے اسے کاٹ دیا، اور پھر آیت تلاوت کی، کون سی آیت؟ کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ،
ان میں کے اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد مشرک ہو گئے بولے، ان میں کے اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد مشرک ہو گئے. تو یہ آیت اصل میں کس کے لیے نازل ہوئی تھی؟ مشرکین کے لیے. صحابی یہ آیت کس کے اوپر پڑھ رہے ہیں؟ مسلمان کے اوپر. اگر مسلمان ہونے کے بعد بھی شرکیہ عمل کریں گے تو وہ تمام آیتیں مسلمان کے اوپر بھی آئے گی. تو جب ہم ان چیزوں کو لے کے بات کرتے ہیں ان بھائیوں سے جو تعویذیں وغیرہ پہنتے ہیں، تو وہ لوگ یہ بولتے ہیں ارے بھائی یہ تو مشرکین کی آیتیں ہیں، مسلمانوں کے اوپر فٹ کر رہے بولتے. ارے بھائی چوری اگر کوئی بھی کرو، جو شخص چوری کریں گا اب انہیں کچھ بھی ہوں گا تو وہ آیت اسی کے اوپر آئیں گی نا. مشرکین کے لیے آیتیں نازل ہوئی تھی، وہ عمل جب مسلمانوں کے اندر دیکھا تو صحابی نے وہی آیت پڑھی سورہ یوسف کی، کہا کہ یہ لوگ ایمان لانے کے بعد مشرک ہو گئے. تو یہاں پر یہ تفریق نہیں ہے، بلکہ جو بھی شرک کرے گا وہ اس کے دائرے میں آئے گا. تو یہاں پر یہ جو ہے آیتیں اور حدیثیں آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی اس باب کے تحت. اس کا جو ہے خلاصہ یہی ہے. تو تعویذ پہننا کیا ہے؟ یہ شرک ہے. کون سا شرک ہے جی؟ تو تعویذ پہننا جو ہے اصل میں شرک اصغر میں آئے گا. شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا کیا ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ جی، شرک اکبر شرک اصغر کو یاد رکھنے کے لیے یہ ہے کہ اصل جو ہے جو بھی شرک اکبر کا مرتکب ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا. شرک اکبر میں اگر مرتکب ہوا تو انہیں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا. شرک اصغر اگر کوئی کیا تو انہیں دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اس کا وہ عمل شرکیہ ہے لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. دوسرا فرق، جو شخص شرک اکبر کیا اور مر گیا تو اس کو ہمیشہ کی جہنم ہے. توبہ بھی نہیں کیا، شرک اکبر پہ موت ہوئی تو ہمیشہ کی جہنم ہے. شرک اصغر کیا اور مر گیا تو اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم نہیں ہے. تیسرا فرق ہے، شرک اکبر کا مرتکب ہوا، ایک عمل ہے خالی شرک اکبر کا کوئی. ابھی ہم جب کتاب میں آگے بڑھیں گے تو شرک اکبر کیا کیا ہے، کون سے عمل ہے اس کا ذکر آئیں گا. ایک بھی اگر کوئی شرک اکبر کیا تو اس کے پورے عمل برباد ہو جاتے. بولے انہیں حج کیا ہوگا، عمرہ کیا ہوگا، اس کی دنیا بھر کی زندگی بھر کی عبادت برباد ہو جائیں گی. کیونکہ ایک بھی عمل اگر شرک کا رہا، شرک کبیرہ یعنی شرک اکبر کا، تو سارے عمل برباد ہو جاتے. شرک اصغر میں کیا ہے، اگر شرک اصغر ہے تو وہ ایک عمل ہی برباد ہوتا، اس کا پورے عمل برباد نہیں ہوتے. تو یہ تین بنیادی فرق ہے شرک اکبر کے اور شرک اصغر کے. کتاب کو شیخ نے شرک اصغر کے تعارف سے اس لیے شروع کیا کہ شرک اصغر اصل میں یہ راستہ ہے شرک اکبر کی طرف جانے کا. اور تعویذ کیا ہے؟ تعویذ اصل میں شرک اصغر ہے. کب تک شرک اصغر ہے؟ جب کوئی شخص تعویذ پہنا اور یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ ہی شفا دے گا، یہ ذریعہ ہے، تو یہ شرک اصغر ہے. جب بندہ یہ سوچا کہ اللہ نہیں بلکہ تعویذ ہی میری مدد کرے گی، ڈائریکٹ تعویذ کو ہی وہ ذریعہ بنایا، تعویذ کی عبادت کرا، تعویذ کو ہی سمجھ رہا ہے کہ یہی میری مصیبت کو ٹالے گا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا عقیدہ نہیں ہے، تو علماء نے لکھا کہ یہ شرک اصغر ہے. تو شرک اصغر کے جتنے اعمال ہیں نیت کے حساب سے کبھی بھی یہ شرک اکبر بن سکتے. مطلب اصل میں وہ شرک اصغر ہے تعویذ پہننا، لیکن بندہ یہ سن رہا کہ نہیں بھائی یہ تعویذ سے ہی ہونے والا ہے سب، تو پھر علماء نے لکھا کہ شرک اکبر ہے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کو نہیں رکھا انہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ شفا دیں گا لیکن یہ ذریعہ ہے، تو اس کو بھی اس کے بارے میں بھی لکھا کہ شرک اصغر ہے. تو شیخ نے شرک اصغر کے تعارف سے آگے اس لیے بڑھایا کتاب کو کہ شرک اصغر یہ راستے ہیں شرک اکبر کی طرف. تو یہیں پر اگر اس کو سمجھیں گے تو اپنے اعمال کی حفاظت کر پائیں گے. تو یہاں پر شرک اکبر اور شرک اصغر ہو، کوئی بھی قسم کا شرک ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے نہیں ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے اس کا تعارف حاصل کریں کہ شرک اکبر کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے، اس کے اعمال کا جو ہے کیسا یہ جو ہے عمل میں ایک ہے ابھی بنا شرک اصغر، لیکن ذرا نیت بدلتے کیا ہو گیا، وہ شرک اکبر میں تبدیل ہو گیا. تو پھر اس سے کیا ہوگا، شرک اکبر شرک اصغر سے، شرک اکبر اگر ہے تو پھر پورے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے اور اسلام سے خارج بھی ہو جائیں گے. یہ بہت خطرناک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک کے بارے میں خوب اللہ تعالیٰ ہمیں تعارف حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمیں جب پڑھاتے تھے ہمارے اساتذہ تو وہ کہتے تھے کہ جو شرک نہیں جانتا وہ توحید بھی نہیں جانتا بولتے تھے.
کیونکہ جس کو شرک کی معلوم نہیں ہے انہیں اپنی توحید کی حفاظت کیسا کریں گے؟ اللہ کو ایک ماننا ہے اس کی عبادت میں، لیکن یہ شرک سے بچنا ہے. اب آپ کو شرک کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ شرک ہے نہیں ہے، یہ شرک ہے نہیں ہے، تو بچیں گے کیسا؟ جس کو شرک نہیں معلوم اس کو توحید بھی نہیں معلوم. اسی لیے جتنا شرک کے بارے میں معلومات رہے گی ہر جگہ وہ دور بھاگتے رہے گا کہ نہیں بھائی یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، اس کو بھی چھوڑو، اس کو بھی چھوڑو. تو اسی لیے شرک کا تعارف بھی حاصل کرتے رہنا ہے اور توحید کا تعارف بھی حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہماری توحید کو بچانا کس سے ہے؟ شرک سے بچانا ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.